أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينحى، کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں ینحا جو منع کرتا ہے عبدن بندے کو اذا صلی جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ارأیت کیا خیال ہے آپ کا ان کان اگر ہے وہ شخص علی الہدی ہدایت پر قائم او امر یا حکم دیتا ہے بالتقوی پرہیزگاری کا. ارأیت کیا خیال ہے آپ کا ان کذب اگر وہ جھٹلاتا ہے وتولی اور منہ پھیر لیتا ہے. الم یعلم کیا وہ نہیں جانتا بأن اللہ بے شک اللہ یرا دیکھ رہا ہے. کلا ہرگز نہیں لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا لنصفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے بالناسیہ پیشانی سے. ناسیۃ پیشانی کاذبۃ جھوٹی خاطئہ گنہگار. فلیدعو پس وہ بلا لے نادیہ اپنی مجلس والوں کو. سندعو ہم بلا لیتے ہیں الزبانیہ فرشتوں کی جماعت کو. کلا ہرگز نہیں لا تطعہ اس کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد آپ سجدہ کرو واقترب اور رب کا قرب حاصل کرو. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ابو جہل کا جو رویہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. ابو جہل کا رویہ. نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر تشریف فرما تھے اور بیت اللہ میں جب کبھی جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے یا نماز کی ادائیگی کرتے تو ابو جہل آپ کو منع کرتا تھا اور بدتمیزی بھی کیا کرتا تھا. ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس نے پھر آ کے آپ کو ٹوکا اور کہتا ہے کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا یہاں آ کے نماز پڑھنے سے؟ مت آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے. مکہ اور بیت اللہ جس بیت اللہ کو رب ذوالجلال نے تمام لوگوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے ایک برابر رکھا ہے اہل اسلام کے لیے کہ جو وہاں عبادت کرنا چاہتا ہے عبادت کرے. تو یہ منع کرتا تھا اور خود بت پرست ہے. تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کر دی ارأیت الذی ینہی آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو منع کرنے پر تلا ہوا ہے. اور منع بھی کسے کر رہا ہے عبدن بندے کو اور بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام الانبیاء ہیں. ان کو منع کر رہا ہے اذا صلی جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں. انہیں منع کر رہا ہے کہ یہاں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی ہے. ارأیت آپ کا کیا خیال ہے ان کان علی الہدی اگر یہ شخص جو نماز پڑھنے آ رہا ہے یہ ہدایت پر قائم ہے. یعنی اپنے نبی کی بات کی کہ ہمارا نبی جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور ابو جہل جس سے روک رہا ہے ہمارا نبی تو ہدایت پہ قائم ہے. او امر بالتقوی اور یہ حکم بھی تقوی اور پرہیزگاریوں کے دیتا ہے. تو جو انسان ہدایت پر قائم ہے اور تقوی کے حکم دیتا ہے اسے روکنے کی کیا وجہ ہے؟
اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ لیکن دنیا کا معاملہ کچھ ایسا ہے، یہاں پر برائی پھیلانے والوں کو تو کھلی چھٹی ہوتی ہے، اور جو کوئی نیکی کی بات کرتا ہو، کوئی نیکی کی آگے پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہو، اس پہ روک اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، تو نے آگے نہیں جانا، تو نے نہیں کچھ کرنا، کیونکہ تو کچھ کرے گا تو ہمارے معاشرے کا نظام خراب ہو جائے گا، ہمارا سسٹم خراب ہو جائے گا، اس لیے پابندیاں تیرے پہ لگا دینی ہے، باقی سب کھلی چھٹی ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ کہا کہ یہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے ہمارا نبی، یہ تو قائم ہے ہدایت کے اوپر، اور لوگوں کو معاملات بھی تقوی اور پرہیزگاری کے سکھا رہا ہے، تو اس کو تو ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کو روکنے کے۔ ارائیت ان کذب، پھر آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو تکذیب کر رہا ہے، ہماری آیات کی تکذیب کر رہا ہے، ہماری وحدانیت کی تکذیب کر رہا ہے، ہماری اطاعت میں آنے سے انکار کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَتَوَلَّ، اور منہ پھیر رہا ہے، سرکش بنا بیٹھا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الم یعلم، کیا یہ اس حقیقت کو نہیں جانتا بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ یہ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان کا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کس انسان پر رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، کس کو روک رہا ہے، اور کس مقصد کو کے خلاف یہ جا رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اس کی یہ کوشش کسی کام نہیں آنے والی، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ باز نہ آیا اپنی اس روش سے، اپنی ان حرکات سے یہ باز نہ آیا کہ ہمارے نبی کی اس نے مخالفت نہ چھوڑی، حق اور تقوی کی دعوت دینے والوں کا راستہ اس نے روکنا بند نہ کیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو پھر ہم بھی اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، اور ہم اس کی پیشانی سے اسے گھسیٹیں گے۔ انسان کا چہرہ، اس کی پیشانی بڑا معزز مقام ہے اس کے پورے وجود کا، اور جب کسی انسان کو اس کے پیشانی سے پکڑ لیا جائے نا تو وہ اس کی بڑی تذلیل ہوتی ہے، کہ ہم پھر اس کو پکڑیں گے بھی، یہاں سے جو یہ اٹھا کر اور اکڑتے ہوئے گھومتا ہے، ہم اس کو یہیں سے پکڑے گھسیٹیں گے، پھر اس کی رتی برابر عزت نہیں رہے گی کسی۔ اور پھر ابو جہل نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ اگر اب آپ نے یہاں آنا نہ چھوڑا تو پھر میں آپ کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ اور اس کے جو مجلس والے تھے، اس کے دوست احباب ساتھی جس کے اندر یہ مجلس آگے بیٹھا کرتا تھا، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں یہاں بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے تو میں نعوذ باللہ ان کا منہ، ان کا سر مٹی میں رون دوں گا پاؤں کے ساتھ۔ اس نے اتنی گستاخی کی۔ تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کر دی اور کہا کہ بھئی اگر یہ دعوے کرتا ہے نا کہ جی اس مکہ وادی کے اندر سب سے بڑی بیٹھک، سب سے بڑی مجلس میری لگتی ہے، جتنے بندے میری مجلس میں آتے ہیں اتنے بندے اور کسی کی مجلس میں نہیں آتے، تو رب نے کہا کہ پھر اسے کہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اپنی پوری مجلس کے لوگوں کو بلا کے لے آئے۔ یہ ڈراتا کسے ہے؟ کسے دھمکیاں دیتا ہے؟ ہم کو ڈرنے والے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اپنی پوری مجلس کے لوگوں کو بلا کے لے کے آئے، جتنی تیرے پاس سپر پاوریں ہیں سب کو اکٹھی کر کے تو لے آ، سب کو بلا کے لے آ۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم بھی اپنی فرشتوں کی فوج لے کے آتے ہیں، تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا سپر پاور کون بیٹھا ہے یہاں پہ۔ تو نبی علیہ اور پھر اس موقع پر جب نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے اندر ایک موقع پر، تو یہ پھر آیا ہے، اس کے ساتھیوں نے اس کو اکسایا کہ دیکھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چلو کرو چل کے جو تم نے کہا تھا کرنے کے لیے۔ تو یہ گیا ہے آگے، اور اس کے ساتھی پھر اس کا رویہ اور جو طریقہ تھا وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوئے کہ یہ آگے جانے کی بجائے پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور ہاتھ چہرے کے آگے کرتا ہوا پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جب یہ پیچھے ہٹ گیا تو اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تو نے حرکت کی؟ تو نے تو کہا تھا میں آگے جا کر ان کا نعوذ باللہ منہ اور سر رون دوں گا مٹی کے اندر، تو خود اپنا منہ بچاتا پیچھے آ رہا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے اور ان کے بیچ میں ایک کھائی
سی ظاہر ہوئی ہے، بہت بڑی ایک کھائی ظاہر ہوئی ہے، ایک خندق ظاہر ہوئی ہے، اور وہ ساری کھائی جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اس میں آگ کی تپش اور آگ کا سیک نکل رہا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی دہشت ہے اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بڑا خوفناک سا اور دہشتناک ماحول وہاں بنا ہوا تھا، جس سے ڈر کے میں پیچھے ہٹ گیا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنے اس برے مقصد کے لیے میرے قریب آ جاتا اس وقت، تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ دیتے سب کے سامنے، اور پورا یہ مکہ وادی کے لوگ اس کا یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے کہ ابو جہل کا کیا انجام کیا ہے اگلوں نے۔ پھر فرشتے اس کی بوٹی بوٹی وہاں سب کے سامنے نوچ کے رکھ دیتے۔ تو رب نے اسی لیے کہا نا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ بلائے اپنی مجلس کو، اپنے لشکر کو بلا لے، اپنی فوجیں بلا لے، جتنے یار دوست بنا کے رکھے ہیں برے بدماش قسم کے، اسلام کے مخالف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے، سب کو بلا لے۔ ہمارے پاس جو فرشتوں کی فوج ہے ہم وہ بھیجیں گے، پھر دیکھیں گے مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، ہمارے نبی آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، اس نافرمان انسان کی، اس باغی انسان کی، اس اسلام کے دشمن کی بات آپ نے نہیں ماننی، کہ جو آپ سے چاہتا ہے آپ نے وہ نہیں کرنا ہے۔ واسجد، آپ سجدہ کریں، آپ رب کے آگے گڑ گڑائیں، رب کے آگے آہوزاریاں کریں۔ وقترب، اور رب کا قرب حاصل کریں، کیونکہ رب کے قرب حاصل کرنے میں ہی سب کی کامیابی اور نجات ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو خوش کرنے سے، کسی کے ماتحت ہونے سے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی صرف رب کو راضی کر کے اور اس کو خوش کرنے سے ملے گی، اس کا قرب حاصل کرنے سے ملے گی۔ تو اس لیے آپ وقترب رب ہی کا قرب حاصل کریں۔ دوبارہ کر لیں جی ترجمہ اس کا۔ ارائیت الذی، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، ینہا، جو منع کرتا ہے، عبدن، بندے کو، یعنی نبی علیہ السلام کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان کان، اگر ہوں یہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی الہدی، ہدایت پر قائم، او امارا، یا حکم دیتے ہیں، بالتقوی، پرہیزگاری کا۔ ارائیت، کیا خیال ہے آپ کا، ان کذب، اگر یہ جھٹلاتا ہے، یعنی اسلام کا دشمن ابو جہل، وتولی، اور منہ پھیر لیتا ہے، الم یعلم، کیا یہ جانتا نہیں، بأن اللہ یرا، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا، ہم گھسیٹیں گے، بالناسیہ، پیشانی سے، ناسیتن، پیشانی، کاذبتن، جھوٹی، خاطئہ، گناہگار، فلیدعو، پس یہ بلا لے، نادیہ، اپنی مجلس والوں کو، سندعو، ہم بلا لیتے ہیں، زبانیہ، فرشتوں کی فوج کو، کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہیں کرنی، واسجد، آپ سجدہ کریں، وقترب، اور رب کا قرب حاصل کریں۔